آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ فلسطین میں ایک بہت ہی شدید معرکہ برپا ہے۔ فلسطین کی زمین اصل میں وہاں کے اصل باشندوں کی ہے، جو سب عرب تھے، اور ایک خاص منصوبے کے تحت وہاں پر اطراف عالم سے، مختلف ملکوں سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا، اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ اگر ایک اسلامی ریاست میں بھی موجود ہیں تو ایک غیر مسلم شہری کے طور پر اسلام نے ان کے حقوق تسلیم کیا۔ یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہوتے ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، یا بدھ مت کے ماننے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی ریاست کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ امن کے ساتھ اور معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو انہیں نہ صرف یہ کہ چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر حملے نہیں کیے جائیں گے، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، بلکہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ لہذا کوئی یہودی اگر اسلامی ریاست کے ماتحت رہتا ہے تو اگر وہ کوئی فتنہ برپا نہیں کرتا، امن کے ساتھ رہتا ہے، ملکی قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اسلام کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن ان یہودیوں کو اطراف عالم سے لا کر ایک خاص منصوبے کے تحت فلسطین میں جا کر بسایا گیا، اور وہاں سے اس کے اصل باشندوں کو وہاں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا، اور یہودیوں کو لا کر پوری دنیا سے جمع کر کے آباد کیا گیا۔ یہ عام یہودی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے لفظ سنا ہوگا صہیونیت، جسے انگریزی میں زائنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص نظریہ تھا اور ایک خاص منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ یہودی ہی سارے دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی ایک ریاست اس جگہ قائم ہونی چاہیے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوسرے قریبی ملکوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو کر وہاں اپنی ریاست قائم کریں گے، ریاست کو توسیع کی جائے، ریاست کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدنی شروع کی، اور اس غرض سے خریدی کہ تاکہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے۔ یہودی اگر کوئی زمین عام ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو ہمیں کوئی اسلامی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس منصوبے کے تحت وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی تھی، وہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر جمع کیا جائے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل کو پھر قریبی ملکوں تک پھیلایا جائے، جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے، اب بھی شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں، کہ وہ
اپنی حدود کو بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ تک لے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ تو یہ بھی، اور بلکہ پھر اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہے۔